ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے واقعہ معراج کو مختصر کر کے ذکر کریں گے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لے کر آئے اور آپ کا شق صدر فرمایا، یعنی سینے کو چاک کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو یعنی دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر جب آپ روانہ ہوئے تو اس درمیان آپ نے 3 مقام پر نماز ادا فرمائی۔ پہلا مقام مدینہ شریف، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ دوسرا ہے طور سینا، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ تیسری جگہ بیت الحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سید والا دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر۔ جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزا ہوئے وہاں جگہ تھی ہی نہ اور نہ زمانہ تھا۔ اسی وجہ سے اسے لمحہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی اور ان میں وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے
اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا۔